بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ ترجمہ صفحی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 13ویں ویڈیو ہے جو سین اور لام پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے، اور اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ اس کا پہلا دندان اور دوسرا دندان اس کے مجموعے کا نام اس طرح ایک خانہ اس سے بنتا ہے، اور پھر تیسرا دندان جب شروع ہوتا ہے یعنی اسے پھر تیسرے دندان کی طرف جب ہم سفر کرتے ہیں تو یہ پنجہ نما یا پنجے میں جو ناخن ہوتا ہے اس طرح ایک خانہ اس سے نکلتا ہے، اور پھر اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اور ہم آپ کے سامنے ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ جب سین الف کے ساتھ ہو، دال، کاف، لام کے ساتھ ہو تو اس کا غنہ اس طرح ایک سیدھا معمولی سا خمدار ایک غنہ ہوتا ہے، اور اگر ہا، میم یا اس کے ساتھ ہو تو اس کا غنہ جو ہوتا ہے الٹ جاتا ہے، اس طرح بجائے اس کے کہ اس طرح بن جائے اس طرح بنتا ہے۔ اور بقیہ حروف کے ساتھ یا تو ایک علاقے کے اعتبار سے یعنی اس طرح بنایا جاتا ہے، اور یا ایک سیٹ نما جس طرح ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور کے سامنے سین اور لام کو شروع کرتے ہیں۔ سین کا پہلا جو حصہ ہے یعنی سین اور لام کا، یہ تقریباً اس لائن سے تقریباً 1.5 نقطہ اوپر یا 2 نقطہ اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر پہلا دندان اس طرح بنا دیتے، پھر اس طرح دوسرا اس طرح نیچے سے بنا دیتے ہیں، اور اوپر والا نوک استعمال کرتے ہیں یہاں تک، پھر اس کے بعد یعنی یہاں تک مکمل، پھر اس کے بعد موڑ دیتے ہیں اور ایک قط چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا دندان یہاں پر بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا سانس لے لیتے ہیں اور یہاں پر یہ ابھرا ہوا حصہ بنا دیتے ہیں، اور یہ بھی اس طرح اندر سے یہ علاقہ سیدھا ہونا چاہیے اور باہر سے تھوڑا سا ابھرا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ غنہ بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ غنہ جب بنا دیتے تو یہ غنہ بھی اس کے ساتھ سیدھا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا دور سے ہم لام کی طرف پھیلا دیں گے، اور پھر لام کو سیدھا اور تھوڑا سا اسی ہے میں تھوڑا سا اندر کر دیتے ہیں، تھوڑا سا یہ مائل ہوتا ہے اس طرح، اور پھر اس کے بعد یہ غنہ اس کا بنا دیتے ہیں، اور یہ غنہ بھی تقریباً 1.5 نقطہ اس کا غنہ ہونا چاہیے، اور آپ کے سامنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بنا دیں۔ دیکھیں 2 قط یا 1.5 قط اوپر اس طرح بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، قلم کا اوپر نوک استعمال کیا میں نے، پورا استعمال نہیں کیا، اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے ساتھ دندان بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا اوکھا کر دیتے ہیں، اور یہ ایک خانہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے دندان کی طرف ہم نیچے آ جاتے ہیں اور قلم تھوڑا سا نیچے رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے پھر قلم کو یعنی اس طرح نیچے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر نوک استعمال کر دیتے ہیں، تو یہ یہاں پر یہ ابھرا ہوا حصہ خود بخود بنتا ہے۔ یہ 1.5 نقطہ ہونا چاہیے اور یہ پورا نقطہ ہونا چاہیے۔ پھر یہاں سے یہ دندان چھوٹا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہاں یہ بھی معمولی سا خمدار ہونا چاہیے تاکہ یہ حصہ ابھرا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں اور دور سے لام کے ساتھ متصل کر دیتے ہیں۔ لام تھوڑا سا یہاں پر اس طرح میلان کھائے گا، اور پھر اسی میں ہی نیچے لام کو لائیں گے۔ ایک بات ضروری ہے اور یہ ہے کہ یہ نصف ہے، یہ پورا ہے، یہ بھی تقریباً پورا ہے، یا تقریباً کچھ نہ کچھ کم ہے، لیکن یہ نصف ہے۔ یہ تقریباً پھر 2 نقطے نیچے آ جائے گا، اور اس کی پیمائش جو ہوگی وہ 2.5 نقطہ یہ ہو جائے گا، اور یہ جو اوپر کی پیمائش ہوگی وہ تقریباً 3 یہاں سے اوپر، اور یہ تھوڑا سا میلان اس طرح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا غنہ ہم بنا دیں گے۔ غنہ معمولی سا نیچے آ جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے یہ خط لگا دیا ہے، اور جو ہی نیچے آ جائیں گے اس کے بعد اوپر لے کے جائیں گے، اور یہ اس طرح ہم نے بنا دیا۔ یہ 2 اور پھر 2 کے ساتھ نصف یعنی 2.5 نقطے اس کا حوض یا جو غنہ ہے اس کا آ جائے گا۔ یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہوگا، اور یہ تقریباً ہم نے کہا تھا 2 نقطے، تو یہ پھر آخر میں یہ اس کے ساتھ لگنا شروع ہو جائے گا۔ کٹ پن کے ساتھ
بھی اسی ترتیب پہ بنا دیں گے. دیکھیں تو اس میں لچک اگر ہو جائے، دیکھیں یہاں سے یعنی باہر کی طرف آ جائے، اندر سے باہر کی طرف، اور پھر یہاں پر اس طرح بنا دیا جائے، معمولی سا، زیادہ نہیں، تو پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور پھر یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پہ یہ بنا دیں گے، اور پھر یہ تھوڑا سا اس کی گولائی بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد لام گولائی کی شکل میں، اور یہ پھر سیدھا بل کھایا ہوا، اور اس کے بعد یہ ہم اس کا غنہ بنا دیں گے. وہی نقطہ ڈائی، اور یہ 1.5، اور یہ پورا، اور یہ 1 2 3، اور یہ ڈائی. کٹ مارکر کے ساتھ یہی طریقہ ہے. دیکھیں یہ اور بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کٹ پین کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ، یعنی جو چھوٹے قلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خاص کر جن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اور یا امتحان کی تیاری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کٹ پین کے ساتھ ہے یا بال پین کے ساتھ زیادہ مشق کیا کریں. بال پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. دیکھیں آرام سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں. پھر یہ لام سیدھا بنا دیں گے. یہ دیکھیں یہ فاصلہ جس طرح کنڈا لگایا جاتا ہے اور کنڈا دور سے لگایا جاتا ہے، تو اس طرح یہ اس کے ساتھ متصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ٹیڑھا بنے گا، اور پھر یہاں لام اس کے لیے پیچھے کی طرف لے کے آئیں گے، اور اس کا غنہ اس طرح بن جائے گا. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.